آئی تھنک اب ایک سوال جو بڑا اہم رہ گیا وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی جو ایک روٹین ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا, ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا کمپٹیشن جو ہے نا وہ امام مسجد کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں امام مسجد جو ہے نا اس کی روٹین کیا ہے, یعنی وہ افطاری کم یعنی کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے ظاہری بات ہے میں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے, تو وہ اوور انڈلج نہیں کرتا. یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کھانے کے اعتبار سے, اس کے اندر وہ ایک تواضع کے ساتھ چلتا ہے پہلی بات, کیونکہ اگر وہ اوور ایٹ کرے گا ظاہری بات ہے وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا. اور ہم لوگ بھی اگر اوور ایٹ کر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑی مشکلوں سے مر کے آپ جائیں گے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے. تو اس لیے اپنے میلز کو دیکھنا, اپنی سلیپ مینجمنٹ روٹین کو دیکھنا کہ میں نے کس ٹائم پہ سونا ہے, کتنا سونا ہے. میری ویسے مشورہ یہ ہے کہ آپ رات کو نا کچھ گھنٹے نیند ضرور لیں, کچھ گھنٹے ضرور لیں, بیکاز دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ٹو دا سلیپ ایٹ نائٹ. سو فار ایگزامپل تراویح سے واپس آنے کے بعد اف یو جسٹ ٹیک اے نیپ فار مے بی این آور 2 hour 3 hour ڈپینڈنگ کتنا آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے, وہ آپ کر لیں. اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے صبح اٹھنا چاہیں, کوئی عبادات کرنا چاہیں, قرآن پڑھنا چاہیں, سحری کریں, فجر کی نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیں بعد میں وہ کر کے, مطلب ایک روٹین ہونی چاہیے نا. تو میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کچھ اپنے ذرا ٹپس دیں, ہم نے بھائیوں سے تو پوچھ لیا, آپ لوگ بھی بتائیں کہ کوئی ایسی ٹپس کے رمضان کے مہینے کو, بیکاز ساری جو اصل گیم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایٹنگ کو, اپنی سلیپنگ کو, اپنے ورک آؤٹ کو, ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں ورک آؤٹ کی چھٹی تو نہیں ہے, ورک آؤٹ بھی کرنا ہے آپ نے, تو یہ ساری چیزیں کیسے بیلنس ہوں گی. میں تو پہلی بات آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, بلکہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکسرسائز والا پارٹ ہے وہ کیسے فٹ ان کر سکتے ہیں ہم, اور کیا بیسٹ ٹائم ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے علماء کا اختلاف ہو, لیکن بہرحال میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں میرے حساب سے نا آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں ورک آؤٹ کرنے کے ٹائم سلاٹ کے. ایکسرسائز از ناٹ اونلی ورک آؤٹ بائی دا وے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اینی اسپورٹ اور اینی یعنی جو جس میں آپ ایگزرٹ کر رہے ہیں. جی اچھا ایک رائے جو لوگ اختیار کرتے ہیں, شیخ آپ کو پتا ہوگا, وہ یہ ہے کہ افطاری سے بالکل پہلے, میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ ویسے ہی آپ کا جوس نکلا ہوتا ہے سارا کا سارا, اور آپ بالکل اپنے آخری لمحات اور آخری سانسوں کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ آپ گیم لگانا شروع کر دیں, اور اسپیشلی اگر آپ ہیوی گیم کر رہے ہیں تو یو مائٹ ایون فینٹ, بیکاز آپ آلریڈی سارے دن سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کے لیول سارے ڈاؤن ہوئے ہیں, اور اب آپ پمپ یعنی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کوئی فزیکل ایکسرشن کر رہے ہیں دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. میرے لیے ویسے میں جو ٹائم سمجھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا افطاری سے پہلے نہیں ہو سکتا, افطاری کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا کھانا کھا کے آپ نے کہاں ورک آؤٹ کرنا ہے, وہ بھی ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا. پھر ہے کہ اب آپ نماز کے لیے چلے گئے, تراویح پڑھ کے آئے, دیٹس وین آئی نارملی ورک آؤٹ. سو مائی ورک آؤٹ ٹائم, شیخ تمہارا اتفاق ہو گیا فیس بمپ ورچوئل, ٹھیک ہے, تو نارملی تراویح سے واپس آنے کے بعد نا سم ہاؤ آئی ایم انرجائزڈ. تراویح پڑھنے کے بعد نا, مطلب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا, لیکن آئی فیل ویری انرجائزڈ رائٹ آفٹر تراویح. اینڈ اس کے بعد میں کہتا ہوں چلو یار گھنٹہ لگا کے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جسٹ ریسٹ اے لٹل وائل, اس کے بعد سحری کا ٹائم ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے کر لیتے ہیں, یہ بھی ویسے اچھا ہے, مطلب یہ دس از ناٹ آلسو بیڈ آپشن, کہ آپ نے ورک آؤٹ کیا, اس کے بعد سحری کی ٹکا کے, اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, ٹائم اس میں بھی لگ گیا, پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں ریسٹ کر لیں. تو سحری سے پہلے از اے گڈ آپشن. سحری کے بعد آئی ول ناٹ ریکمینڈ اٹ, سم ٹائمز پیپل ڈو دیٹ, کہ وہ ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے بعد مسجد گئے, نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, تھوڑا سا کھانا ڈائجسٹ ہو گیا, اس کے بعد کرتے ہیں کہ یار ابھی ہم نے تھوڑا سا نا ذرا وہ کیا ہوا تو ابھی کر لیتے ہیں. میرے حساب سے یعنی صبح اپنے آپ کو پیاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا ڈے اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں ود ورک آؤٹ, آلریڈی آپ کے پسینے آئے ہوئے ہیں, سویٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی اسپورٹ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ, آئی مین آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اٹ. سو آئی تھنک آئیڈیلی اسپیکنگ, یا تو وہ جو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد کا جو سلاٹ بنتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ویلڈ آپشن ہے, یا پھر اگر سحری کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیں دیٹ مائٹ بی اے گڈ آپشن انشاءاللہ ٹو اسٹے ہیلدی. باقی آپ بھی اپنا کچھ بتا سکتے ہیں اس میں. اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل جم کے حوالے سے میں بات کروں گا, باڈی بلڈنگ, دیکھیں ویسے بھی رمضان میں آپ کی جو انرجی لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. جو بھی ہیوی باڈی بلڈرز ہیں نا ان کا بھی آ کے جو ہے نا گراف نیچے آ جاتا ہے, تو پھر آپ نے مینٹین, یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف ایز ویل. نہیں آپ ان اے سینس, نو آئی ایم ناٹ اے ہیوی باڈی بلڈر, ویسے میں کہہ رہا ہوں جسٹ فار دی سیک آف باڈی بلڈنگ برو. اس میں یہ ہے کہ آپ جسٹ یو آر جسٹ کنٹینیوئنگ ود یور روٹین, کہ آپ نے اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے وہ مینٹین کرنی ہے. تو بہرحال اٹ کوڈ بی اینی ایکسرسائز, آپ کرکٹ کر لیں, فٹ بال کر لیں, یعنی رننگ کر لیں, جو بھی آپ کے لیے فیزیبل ہے,
بیڈمنٹن کر لیں. ویسے شریڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ رائٹ, ایون ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں آپ رمضان میں, شریڈ کرتے ہو یا آپ کا وہی بات آتی ہے اگر آپ فیسٹنگ کر رہے ہیں دین پیپل تھنک کہ جی ہم لوگ ویٹ ریڈیوس کریں گے, لیکن اٹ ہیپنس وائس الٹا ہو جاتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے, آپ کا ویٹ انکریز کر لیتے ہیں آپ. ڈپینڈ کرتا ہے واٹ یو آر ایٹنگ, وچ از اے نائس گڈ کوسچن ٹو آسک ناؤ کہ رمضان کے مہینے میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. رمضان کو تو ہم ریکگنائز ہی اس چیز سے کرتے ہیں یا جوڑتے ہی اس چیز کے ساتھ ہیں, سموسے پکوڑے فرائڈ ایوری تھنگ. یہ بڑی جہاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر تارڑ بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے گھر کے کھانے بڑے آرگینک ہوتے ہیں پہلی بات, اور یہ ہمیشہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک لنچ باکس لے کے آتا ہے اور اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید انسانیت نے بہت کم دیکھی. کچھ کا نام تو اب آپ اور آپ بھی لے سکتے ہیں. زعتر, ٹھیک ہے, زعتر ود اولیو آئل. ایک نام لیں جو میرے باکس میں ہوتی ہے عام طور پہ ہر ٹور پہ ہر جگہ. ایک زیبرا فنچ ہوتی ہے. نہیں وہ تو کھجور اور انجیر. کھجور اور انجیر ساری بات ہے, ہاں وہ ہے, لیکن ایک آپ کے گھر سے وہ بھی چیزیں آتی ہیں وہ جو آپ بیکڈ قسم کے رولز ہوتے ہیں, زیادہ ہیلتھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فرائڈ. دس از وائی وی پریفر. میں جب یہ ٹپس دوں گا جو ٹپس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں مٹیریلسٹک ٹپس ہیں, صحیح اصل مٹیریل سے ریلیٹڈ ہے ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے بات کی نا ابھی تک کہ فیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے, یعنی زیادہ کھانے کی ہم نے بات کی, زیادہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن میں یہ ٹپ دوں گا, ابھی یہ محمد علی بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور روٹین کیسے ہم, اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, لتھارجی بھی ہو جاتی ہے, کافی چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی. ایک اچھی ٹپ جو مجھے لگی اور میں نے اپلائی کی ہے کہ ایٹ ہیلدی, ایکچولی ٹرائی ٹو ایٹ ہیلدی. ہیلدی کو ڈیفائن کرنا. جی میں وہ تھوڑا بہت ڈیفائن کرتا ہوں, میں کوئی ڈائٹیشین تو نہیں ہوں, وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, بلکہ بہت سارے ڈائٹیشینس کا رمضان کے بارے میں اچھی کچھ پیکیجز ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نان پائے کھا لیں, نان پائے افطاری میں. جاوید میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ افطاری میں آپ نا زیادہ سے زیادہ فروٹ اگر آپ کھا سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, فروٹ چاٹ, سبزیاں, اگر فروٹ نہیں کر سکتے تو سبزی, کیونکہ اس میں وائٹامنس کی ویسی بہت کمی ہو جاتی ہے, آپ کو پانی کی بھی کمی ہوتی ہے, اور فروٹس جو ہے نا وہ آپ کو نہ بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں, نہ آپ کو یعنی آپ کی جو شوگر کی کمی ہوتی ہے نا, بلکہ فرکٹوز ہوتی ہے فروٹ میں جو کہ ہیلدی میٹھا ہے, جو شوگر کی طرح نہیں ہے, جو کہ پرابلم کرتا ہے الٹا. اس سے وہ فلیچولنس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, جو گیسیس آپ کا اسٹمک, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر اس کے مطابق آپ تھوڑی سی اڈاپٹ کریں تو آپ ایک اس سے آپ کی, کیونکہ آپ کی سارا دن روزہ رکھ کے نا آپ کی شوگر لیول لو ہوئی ہوتی ہے, ڈاؤن ہوا ہوتا ہے معاملہ, وہ فروٹ سب سے بیسٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ہاں افطاری کے بعد روح افزا کے بغیر تو کھلتا ہی نہیں روزہ. روح افزا بہت چینی ہوتی ہے اس میں, آپ آرٹیفیشیل شوگرز آپ لیتے ہیں, شوگری ڈرنکس, نہیں اس کے بغیر کھل جاتا ہے, ویسے کھل جاتا ہے, ہو جاتا ہے, مسنون ہے. ویسے بائی دا وے میں بھی روح افزا لیتا ہوں, لیکن لیمو ڈال کے اچھا خاصا, اور شوگر نہیں ڈالتے ایکسٹرا, صرف وہی ڈالیں. اگر آپ ڈالنے والا تو میں تو کہتا ہوں یہ کون ہوگا, بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں ہمارے پاکستان میں, بہت ساری جگہوں پہ شوگر. اگر علماء خود جو ہیں وہ غلطی میں ملوث ہوں. اچھا, دوسرا میں ریکمینڈ کروں گا کہ تراویح کے بعد obviously آپ نے ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی ہے کافی ساری, آپ کھڑے رہے ہیں, کیلریز برن ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا کھا لیں. تھوڑا جو سحری ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو اگر مشورہ کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, جو الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. آپ دہی کا استعمال ضرور کریں. دہی کچھ لوگ نہیں کھا پاتے اس طریقے سے, لیکن دہی میں کھجور ڈال کے آپ کھائیں, یہ والے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کھجور بہترین سحری ہے. جی بالکل, کھجور ایکچولی پوری اس کے اندر آلموسٹ بیلنسڈ نیوٹریشنز ہیں ساری جو آپ کو دن میں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کھجور ہاتھ سے توڑیں 2-3 دہی کے ایک بول میں چھوٹے سے, اور آپ وہ کھائیں, ذرا آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یار ویسے جن بندوں کو زیادہ کیلوریز چاہیے وہ کیا کریں, ان سے ان کا کھجور سے وہ 7 کھجوریں کھا لیں. نہیں وہ 7 کھجوروں کو 3 کیلے بلینڈر میں ڈال کے 2 انڈے توڑ کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں, شیک بنائیں اور وہ پییں. Not bad, it's a healthy drink actually. اچھا, آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کچھ کھائے یہ بغیر روزہ رکھ سکوں, رائٹ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل ایج پہ میں اٹھا اور سارے گھر والے جو ہے اسی ٹائم پہ اٹھے, تو آئی اونلی ریممبر دیٹ حدیث کہ کھجور جو ہے بہترین ساری ہے. بھائی میریکولس ریزلٹس, صرف کھجور میں نے لی اور یقین کریں مجھے پیاس نہیں لگی. اللہ کو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اب میں آپ کو اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ویسے ایک سائڈ نوٹ پہلے, پھر اس کے بعد واقعہ سناتا ہوں. سائڈ نوٹ یہ ہے کہ میری نا جنرلی روٹین جو ہے نا وہ یہی ہے 2 meals a day, ٹھیک ہے. سو میرا بریکفسٹ آئی ہیو اے ہیوی بریکفسٹ, اس میں انڈے بھی ہوتے ہیں, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یعنی آئی ہیو اے ہیوی بریکفسٹ, اور میرا کانٹیننٹل ہی ہوتا ہے, وہ پائے شائے اور وہ چیزیں نہیں ہیں یعنی. اچھا, تو پہلا بریکفسٹ ہوتا ہے, اور پھر میرا جو ڈنر ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ مغرب ٹائم کے آس پاس ہی ہوتا ہے, اور بیچ میں نارملی آئی ہیو مے بی اے فروٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ, وہ بھی زیادہ نہیں, ایک آدھ چیز کوئی. تو میری باڈی ویسے یوز ٹو ہے
اس فاسٹنگ روٹین کے اوپر. یعنی میں ویسے ہی اس پہ ہوں کہ صبح کے ٹائم بریکفاسٹ ہوتا ہے, رات کے ٹائم میرا کھانا ہوتا ہے, اینڈ پریٹی مچ آئی ایم ڈن. پانی شانی پی لیے سارے دن. تو رمضان کے مہینے میں صرف ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ پانی, اور اگر بیچ میں کوئی چائے وغیرہ کا انسرٹ ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے, باقی ادروائز اٹس پریٹی مچ دا سیم. ناؤ دی ادر تھنگ از, جو واقعہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزماتا ہے, اور یعنی میرے لیے بھی نا میرا بریکفاسٹ از ایوری تھنگ, رائٹ, بیکاز میرا جو ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہیو اے بریکفاسٹ لائک اے کنگ, تو بریکفاسٹ فار می از ایوری تھنگ. ناؤ اب سحری ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں سحری از ایوری تھنگ. ناؤ تو ہوا یہ کہ ایک دن صبح کے ٹائم نا میں بھی نہیں اٹھا, بیگم بھی نہیں اٹھی, بچے بھی نہیں اٹھے, الارم شلام بند ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا ہوا یہ کہ ہمارا جو کک ہے اس نے کھانا وغیرہ نا تیار کر کے باہر ہمارے وہاں پہ رکھا ہوا تھا, ایوری تھنگ واز ریڈی, بٹ وی جسٹ فیل اسلیپ. اینڈ لٹرلی جب فجر کی اذانوں کی آوازیں آئی ہیں نا تو میں چھلانگ مار کے بستر سے اٹھا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اینڈ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, اور اس نے نہ دروازہ ناک کی, کچھ بھی نہیں. اور تو میری وائف نے بہت اپالوجائز کیا کہ آئی ایم سو سوری, میں نے اصل میں ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی تھی کہ آپ اٹھی ہوئی ہیں تو آپ جگا دیجیے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا آئی ایم سو سوری, وہ اس طرح ہو گیا, آئی ایم ریلی سوری, آئی اپالوجائز. میں کہ چلو کوئی بات نہیں, قدر اللہ و ما شاء فعل, نو پرابلم. حالانکہ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں نا میری سب سے بزی روٹین ہوتی ہے, یعنی کہ ان دا سینس کہ ویسے بھی سارا سال ہی ہوتی ہے, لیکن رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا لوگ زیادہ ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو تراویح تفسیر کا ایونٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ صبح میں کلاسز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, اینڈ آئی ہیو ٹو بی دیئر ایٹ 8 o'clock 8:30 پہ مجھے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر کوئی اور کہیں پہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں اور ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ریڈیو پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس آل ہیپننگ ان رمضان. سو مائی کمٹمنٹس آر بٹوین 6 to 7 to 8 کمٹمنٹس ایوری سنگل ڈے. اب میں سوچ رہا ہوں یار میری تو آج سحری نہیں ہوئی. اب میں نے کہا یا اللہ بس تو ہے. میں فجر کی نماز میں جو گڑ گڑا کے میں نے دعائیں مانگی, میں نے کہا یا اللہ آج تو ایمٹی ٹینک پہ کام کرنا ہے, اور اتنی ساری کمٹمنٹس ہیں, ظاہری بات ہے بول بول کے بھی نا بڑی انرجی برن ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب دجال کے آنے کا وقت ہوگا نا تو اس ٹائم پہ نا کھانا پہلے یعنی بارشیں کم ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کے پاس خوراکیں بھی کم ہو جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر لوگ اس ٹائم پہ کیا کھایا کریں گے جب خوراک ہی نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ان کا جو خوراک ہوگی نا وہ اللہ کا ذکر ہوگا. وہ کیا ان کی خوراک ہوگی؟ سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. یہ ان کی خوراک ہوگی. جب کوئی خوراک دنیا میں نہیں ہوگی, دجال آنے والا ہوگا, لوگوں کے اوپر ایک فیمن, ایک ڈراؤٹ ہوگا, تو لوگ بس سبحان اللہ سے ہی اپنا پیٹ بھر لیا کریں گے. اچھا اب مجھے نا یہ حدیث یاد تھی, میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو یار آج پھر سبحان اللہ پہ جو ہے نا وہ, اور میں اب جا رہا ہوں ایک وینیو پہ, رستے میں بس یہ سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر چل رہا ہے. آپ یقین کرو کہ واللہ العظیم اس دن مجھے کوئی بھوک نہیں لگی, کوئی بھوک نہیں لگی. میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, آپ یقین کرو مجھے اچھا میری وائف اتنی گلٹی فیل کر رہی ہیں کہ آپ کا سارا دن سے آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے کمپلین کرنا ہوتا نا میں پہلے کر دیتا, مجھے خدا کی قسم بھوک ہی نہیں لگ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے پیٹ بھر رہا ہے. اچھا دیٹ سیم نائٹ, ٹھیک ہے, دی ایگزیکٹ سیم تھنگ ہیپنڈ اگین. پھر صبح اٹھا, میں نے اچھا بیگم میری اور پریشان ہو گئی, نو مائی گاڈ او مس ہو گیا. میں نے کہا مس تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ آپ یقین کریں اس دن پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپیرینس. اچھا پھر اچھا اس کے بعد ہم رات کو آیا واپس, افطاری کی, الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہوا. اگلے دن پھر یہی ہوا. You might think کہ میں کوئی اسٹوری سنا رہا ہوں, واللہ العظیم this is exactly how it happened. 3 days لگاتار نو سحری. اس کے بعد میری وائف نے کہا میں نے تو سونا ہی نہیں ہے, سونا حرام ہو گیا میرے پہ, بس ہوگی بات. میں نے کہا بھائی اچھا وہ اتنی اپولوجیٹک ہوں کہ کوئی بات نہیں. میں کہوں نہیں دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے یار, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی, اور 2 دن اللہ نے سنبھالا ہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیا فرق پڑتا ہے. تو تیسرا دن بھی یعنی آپ یقین کریں اسی طرح گزرا, سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پہ. ایک ٹاک سے دوسری ٹاک کے بیچ میں بس یہی پڑھ رہا ہوں, اور آپ یقین کریں مجال ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو یا کچھ ہو, آئی تھاٹ مے بی فوڈ از جسٹ سائیکولوجیکل, اینڈ ریئلی آئی فیلٹ اٹ. اور پھر اس کے بعد الحمد للہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ آ گئی بات, اور اس کے بعد آج وہ دن اور آج کا دن کبھی کوئی بیچ میں پرابلم نہیں ہوا, الحمد للہ ساری سحریاں پراپر ہوئی ہیں. بٹ میں نے 3 دن لگاتار بغیر سحری کے روزہ گزار کے دیکھا. اور آپ لوگ جو میرے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کبھی کبھار نا میرا بریکفاسٹ مس ہو جائے تو آئی اسٹارٹ گیٹنگ ہیڈ ایکس, مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل میری باڈی اتنی یوز ٹو ہے نا ٹو دس روٹین کہ اگر آپ کو وہ بریکفاسٹ نہیں ملا, ٹائم پہ نہیں ملا, یعنی فار ایگزامپل ہم لوگ کبھی ہوتا ہے نا بائک رائڈ پہ نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کھانا ادھر کھائیں گے جا کے, ٹھیک ہے, اپنے فیوریٹ اسپاٹس پہ. تو اگر میں گھر سے کھانا کھا کے نہ نکلوں نا عام طور پہ عام حالات میں, اور ہم کہیں گے جی کھانا ادھر کھانا ہے, اور وہ مجھے نارمل ٹائم سے 3 گھنٹے لیٹ بریکفاسٹ مل رہا ہے, تو آٹومیٹکلی نا آئی اسٹارٹ گیٹنگ اے ہیڈ ایک. لیکن الحمد للہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ, نو ہیڈ ایکس, نو پرابلم, نتھنگ. اللہ تعالیٰ فیڈ کرنے والا. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دس اسٹوری اینڈ ایکسپیرینس. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سرو ایز اے بگ تھنگ, سپورٹ میرے خیال ہے ان لوگوں کے لیے جن کی رمضان میں ہو جاتی ہیں,
جن کی سحری مس ہو جاتی ہے ہوگی بھی کئی لوگوں کی اس دفعہ بھی, اللہ عالم. میں خیال ہے یہ جو سن رہے ہیں نا ان کو اس سے آپ کی اسٹوری سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, حوصلہ ملے گا اگر مس ہو جائے کسی. کیونکہ آپ نے تو 3 دن آپ نے تو ایگزوٹک ایکسٹریم لیول ایکسٹریم تھا. جو بات یہ نا اصل میں ریکمینڈ تو یہ کرتا ہوں کہ ہر بندہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے سحری اسکپ کرتے ہیں, میں یہ کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ کو ہمیشہ اٹھنا چاہیے, سحری کرنی چاہیے, چاہے آپ اٹھ کے پانی پی لیں, چاہے آپ کھجور کھا لیں, کچھ کریں, ضرور سحری. دیکھیں فجر کی نماز ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر اوقات جو ہے نا مطلب ہماری مساجد میں سحری کے ٹائم یعنی ختم ہونے کے فوراً بعد جیسے فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے جماعت لٹرلی 10-15 منٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس ٹائم سے تھوڑا 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں. چلیں جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی ہمارے سے اٹھا نہیں جاتا, آپ اٹھیں, پانی پی لیں, کھجور کھا لیں, برکت لے کے آئیں اپنے کھانے میں. اٹھنا اس ٹائم پہ نا اصل میں تہجد کا جو ٹائم ہے نا وہ ہے سو کے اٹھنا, یعنی آپ نے جوہد کر کے اٹھیں آپ اس ٹائم پہ اٹھنا باعث بابرکت ہے اللہ کے لیے, اور وہ ایک ٹریننگ بھی آپ کی بعد میں تہجد کے لیے, فجر کے لیے بھی تو آپ اٹھیں گے نا ابھی تھوڑی دیر میں اس کے لیے. اچھا جاوی جو میں بات کر رہا تھا نا اس میں 2 چیزیں میں اور جلدی سے مینشن کر دوں. ایک اولیو اور اولیو آئل کا بہت استعمال کریں. اولیو آئل از ویری گڈ اینڈ اللہ نے تو قرآن میں پورے درخت کو ہی مبارک کہہ دیا. سورۃ النور شجرۃ مبارکہ, اولیو اور اس کا جو فروٹ ہے اولیو اور اولیو آئل دونوں استعمال کریں سحری اور افطاری میں. اور پانی کا نا ہم بہت غلطی کرتے ہیں, اکثر لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ ہی. پانی کی جو فلاسفی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے, تب ریٹین ہوتا ہے اور تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو بلکہ ڈاکٹر میرے ساتھ یہ اندر جا کے H2O الگ ہو جاتے ہیں دونوں, H2O بالکل. اور صبح سحری میں بھی میں نے سنا ہی نہیں, میں نے ایسے کہہ دیا جی کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, میں نے کہا یار صحیح کہہ رہے ہوں گے. صبح سحری میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا نا شروع میں پی لیں, پھر تھوڑا سا پی لیں, پھر اینڈ میں پئیں. یہ نہیں کہ آخر کے لیے وہ گلاس رکھا ہوا ہے پورا کر کے پورا آخر میں کیا.